ہم کو زندگی میں کیا کرے؟ شرک سے بچائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کا شرک کرنے والا نہیں تھا، خالص اللہ کی بات کرنے والا تھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا تھا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، تو اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطا کا، غلطی کا، لغزش کا، نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر الامور اواسمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، حمد و سپاس، تعریف و توصیف بیان کرنا لائق و زیبا ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بے راہ روی، ضلالت، گمراہی، بھٹکا ہوا راہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے خاطر، صراط مستقیم کو وا کرنے کے خاطر، سیدھے راستے پر ہم کو چلانے کے خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ہمارے آخری نبی
تاجداری مکی و مدنی امام الانبیاء والرسل شافی و مشفع میدان محشر صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، جن کے اوپر ہزار و ہزار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، امت مسلمہ اور تمام میرے دینی اور ملی بھائیوں، اصاغر و اکابر، ہم عمر ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو بتلا دیتا ہوں اور حدیث کا ترجمہ بتلا دیتا ہوں، تاکہ جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے لب کشائی کی جائے وہ عنوان آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر مومنوں، مسلمانوں، اگر تم بچو ان بڑے بڑے گناہوں سے جس گناہ سے تم کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو خود بخود معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ ان تجتنبوا، استنبا یستنبو کے معنی عربی میں ہوتا ہے بچنا، کہ اگر تم لوگ بچو کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے گناہوں سے جس سے تم کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو خود بخود معاف کر دیں گے۔ یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے اور اللہ تو چھوٹے گناہ کو خود بخود معاف کر دے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ندخلکم مدخلا کریما، ہم تم کو عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے، اور عزت والی جگہ سے مراد معلوم ہے ہر آدمی کو جنت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک مومن کو متنبہ کیا ہے، ایک مسلمان کو متنبہ کیا ہے، ایک مسلمان کو بتلایا ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، جو گناہ موبقات میں سے ہیں، جو گناہ ہلاک کرنے والوں میں سے ہیں، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو خود بخود معاف کر دیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا نہ تمہارے پاس بڑے گناہ ہوں گے نہ تمہارے پاس چھوٹے گناہ ہوں گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ندخلکم مدخلا کریما، ہم تم کو عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاء یعبد اللہ، جو آدمی اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرنے والا تھا، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا تھا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کانا لہ الجنہ، تو اللہ نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت میں شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی عبادت میں کیا کرنا؟ شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا۔ دیکھیے توحید جو ہے نا، توحید دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ توحید ہے، جو ہم موحد ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اہل حدیث بنایا اور اہل حدیث کے گھر میں پیدا کیا۔ کوئی بھی اہل حدیث شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی دولت کیسے معلوم ہو جائے گا اس حدیث سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن لائے گا، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن آئے گا جو جہنمی ہوگا،
ایسا آدمی ہوگا جو مشرک ہوگا، ایسا آدمی ہوگا جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا نہ تھا. ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین لائے گا اور پوچھے گا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا بھر سونا بھر دیا جائے، دنیا کے برابر سونا بھر دیا جائے اور تم اس کے فدیے میں وہ سونا دے کر کے جہنم سے بچ جاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تو آدمی کہے گا کہ ہاں اللہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. آدمی کیا کہے گا؟ ہاں اللہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. یعنی دنیا کے برابر سونا دے دیا جائے تو اللہ میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کو دے کر کے فدیے میں جہنم سے بچ جانا چاہوں گا. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس سے بھی کمتر، اس سے بھی چھوٹی چیز کا تم کو دنیا سے مطالبہ کیا گیا تھا، دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا. اس سے بھی چھوٹی چیز کا تمہارے پاس پرستاؤ رکھا گیا تھا، تمہارے پاس کیا ہے درخواست رکھی گئی تھی کہ تم صرف کلمہ لا الہ پڑھ لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو تمہارے لیے نجات کا باعث بنے گا. تو معلوم اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ دنیا کے اندر اگر سونا بھر دیا جائے، چاندی بھر دیا جائے، مال بھر دیا جائے، دولت بھر دیا جائے اور ایک طرف رکھا جائے اور اللہ کی وحدانیت کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو اللہ کی وحدانیت بڑی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت بڑی نعمت ہے. تو جو اللہ کی وحدانیت ہم کو ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے پاس اس حالت میں آیا تھا لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا. دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک بھی رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے قربانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز بھی کر رہے ہیں. یہ شرک ہے، یہ بے عینی ہی کیا ہے؟ شرک ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر متنبی کیا ہے، 18 جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اگر ان نبی کے ذات سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو ان کا بھی سارا عمل کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ہمارے نبی جو سید الانبیاء والرسل ہیں، شافع مشفع میدان محشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے لو اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر تیری ذات سے بھی شرک کا صدور ہو جائے، اے نبی اگر تم بھی شرک کر لو تو تیرا بھی عمل کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں شرک سے بچائے، ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں شرک سے بچائے، ہم کو زندگی میں کیا کرے؟ شرک سے بچائے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کا شرک کرنے والا نہیں تھا، خالص اللہ کی بات کرنے والا تھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا تھا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، تو اس آدمی کے لیے جنت ہے. دیکھیں انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطا کا، غلطی کا، لغزش کا، بھول کا، نسیان کا صدور ہونا یہ عام بات ہے. ان انسان ہو مرکب من الخطا و نسیان، ہم انسان ہیں، انسان کی ذات سے خطا کا صدور ہونا یہ عام بات ہے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے اس کی مذمت نہیں بیان فرمائی ہے. انسان سے غلطی کا ہونا یہ عام بات ہے. بس معصوم وہی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ایک معصوم قرار دیا ہے، جیسے انبیاء ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں. لیکن انسان اگر ہے تو انسان سے غلطی کا صدور ہونا یہ عام بات ہے. لیکن دو چیزیں انسان کے لیے خرابی اگر غلطی کر رہا ہے تو مصر اور مسرور. مصر اور مسرور، مصر سمجھ میں آ گئی؟ بار بار کر رہا ہے، مصر یعنی کر رہا ہے اور اس میں مصر ہے، اصرار ہے، تو چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اگر شراب پی رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے.
دل میں کیا ہوتا ہے؟ کالا دھبا پڑ جاتا ہے. پھر دوسرا گناہ کیا، کالا دھبا پڑ گیا. پھر تیسرا گناہ کیا، کالا دھبا پڑ گیا. چوتھا گناہ کیا، کالا دھبا پڑ گیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورا دل اس کا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. پورا دن کیا ہوتا ہے؟ پورا دل اس کا جو ہارڈ ہے، جو نفس ہے، جو قلب ہے، جو عقیدہ ہے، وہ کالا پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بات کھٹکتی ہے کہ آج جائے نماز پڑھ لیں، کل جائے نماز پڑھ لیں. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر رک جاتے. شیطان آ کے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. جو کالا دھبا بڑھ گیا ہے، وہ کالا دھبا اس شیطان اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے. شیطان آنے ہی نہیں دیتا اس کو مسیح طرف. من کرتا ہے لیکن پھر من کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. من کرتا ہے جائے اللہ رب العالمین کی بات کریں، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کی بات کے بارے میں سوچتا ہے، شیطان اس کے اوپر روک لگا دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے نفس میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو روک لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو جیسے گرہن لگتا ہے. گرہن لگتا ہے کہ نہیں؟ سورج کو بھی گرہن لگتا ہے، چاند کو بھی گرہن لگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. ایک لوہا ہے، لوہے کو اگر ہم باہر چھوڑ دیں تو لوہے کو باہر چھوڑنے کی وجہ سے اس میں زنگ لگتا ہے، بارش کی وجہ سے یا دھوپ وغیرہ کی وجہ سے. اگر باہر رکھ دیں تو لوہے کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ ہمارے پاس جو دل ہے، ہمارے پاس جو کیا ہے؟ نفس ہے، ہمارے پاس جو قلب ہے، اس کو بھی کیا لگتا ہے؟ زنگ لگتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھے اللہ کے نبی اگر ہمارے دل کے اندر کبھی زنگ لگ جائے، اے اللہ کے نبی اگر ہمارا دل کیا ہو جائے؟ کالا دھبا پڑ جائے، تو اللہ کے نبی وما جلاؤ یا رسول اللہ، ہم اس کے کالے دھبے کو ہمارے دل کے اندر، نفس کے اندر اگر کالا پن آ جائے، کالا پن آنے کی وجہ سے ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں، کبائر پر کبائر کرتے جائیں، صغائر پر صغائر کرتے جائیں، ہم اسلام کی کوئی بھی بات نہ مانیں، تو اللہ کے نبی اگر ہمارا دل زنگ آلود ہو جائے تو اللہ کے نبی ہم اس کو کیسے صاف کریں؟ اللہ کے نبی فرمایا جلاؤ کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن. اس حدیث میں دیکھیں دو چیز بتلائی گئی کہ اگر ہمارے دل کے اندر کالا دھبا پڑ گیا ہے تو ہم اس کو دو طریقے سے پاک صاف کر سکتے ہیں. ایسے حدیث قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اگر زنگ لگ جائے تو ہم کیسے پاک صاف کریں. اس حدیث کے اندر دو چیز بتلائی گئی. کثرت ذکر الموت، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ ارے موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ آج ہم ہیں، کل کا بھروسہ نہیں ہے. آج ہم ہیں، کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کا بھروسہ نہیں ہے. آج فلاں آدمی ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے، لیکن پھر کل اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ایک مومن کو خاص کر کے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال جواب ہوگا. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس سوال جونا. ہر وقت تیار رہنا چاہیے ایک مومن کو. کب کس کو اجل پکڑ لے، کب ایک انسان اس دار فانی سے دار جاودانی میں چلا جائے، بڑا مشکل ہے. تو اللہ نے فرماتی ہے کثرت و ذکر الموت، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت نہیں ہے. آپ کے سامنے قرآن کی کتنی بھی باتیں رکھی جائیں، کتنی بھی واقعات رکھی جائیں، کتنی بھی حدیثیں رکھی جائیں، اگر ایک انسان خود بخود نہ چاہے بدلنے تو کوئی بھی انسان اس کو بدل نہیں سکتا ہے. اگر ایک آدمی خود بخود یہ نہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، کوئی بھی انسان اس کو بدل نہیں سکتا ہے. صحابہ کرام جب قبرستان جاتے تھے تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے زاروں کی تار رویا کرتی تھی. قبرستان کے سامنے سے بھی گزرتے تھے، زاروں کی تار رویا کرتے تھے. آج میں یہاں پر زمین میں چل رہا ہوں، کل ایسا دن آئے گا مجھ کو یہیں پر سونا رہے گا. تو قبر کے پاس جا کر کے زاروں کی تار روتے تھے. لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر اتنا کالا دھبا پڑ گیا ہے، دلوں کے اندر اتنی گندگی پڑ گئی ہے، یا تو ہمارا نفس اتنا کالا ہو گیا ہے. ہمارے سامنے ایک انسان کی موت ہو رہی ہے، قبرستان جا رہے ہیں، دفنا کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی ہم کو ہوش کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. پھر بھی ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. پھر بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے قلب کو سدھاریں، اپنے آپ کو کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگائیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. دیکھیے دنیا جو ہے دار الفنا ہے، دار البقا نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے.
ہمیشہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا. بڑے بڑے انبیاء کرام آئے, بڑے بڑے سلاطین آئے, بڑے بڑے حکماء آئے, بڑے بڑے علماء کرام آئے, بڑے بڑے مدرسین آئے, بڑے بڑے استاد آئے, لیکن آئے ایک مقررہ وقت تک رہے, اس کے بعد چلے گئے. ہم کو بھی آنا ہے, ہم کو بھی جانا ہے, نسل اسی طرح جاتی ہے. یہ دارالامتحان ہے, یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. یہاں پر تیاری کرنا ہے دارالبقا کے لیے. دار فانی ہے, دارالبقا کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا ہے. ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا, کثرت و ذکر الموت, اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. وہ کثرت و تلاوت القرآن, اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. جب قرآن کی تلاوت کرو گے, دیکھیں قرآن کی جو تلاوت ہے نا, اصل کے میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. علماء کرام نے بتلایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, 70 مرتبہ کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور 1 مرتبہ اگر کوئی آدمی معنی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے تو 70 مرتبے کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے 1 مرتبہ معنی کے اندر. کیونکہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہاں پر کیا ہے؟ انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے, نبیوں کا ذکر ملتا ہے, ان کی قوموں کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی قوموں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب کیسے آیا, ان کی قوم کو کیسے ہلاک و برباد کر دیا گیا, اس کی قوم کے اوپر کیسے مصیبتیں آئیں, کیسے آفات آئی. آج ہم قرآن کو اٹھاتے نہیں. قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد طاقوں میں سجا دیتے ہیں, طاقوں میں سجنے کے بعد پھر 1 سال بعد اٹھاتے ہیں, قرآن کے اوپر گرد و غبار لگا رہتا ہے. قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں, ان واقعات کو پڑھتے نہیں ہے, جس کی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر 4 دانگے عالم سے ہمارے اوپر کیا ہے؟ مصیبتیں آن پڑی ہے. ہر وقت اغیار کا خطرہ ہمارے اوپر منڈلاتا ہے. ہر انسان جو محکوم تھا, ہر انسان جو ہمارے پیروں تلے تھا, ہر انسان جو ہمارے ماتحت میں تھا, وہ ہمارے سروں پر بیٹھا ہوا ہے. کفر اور شرک جو ایمان کے پیروں تلے دبے ہوئے تھے, وہ کفر اور شرک آج ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے. مسلمانوں کو جس طریقے سے چاہتا ہے اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, جس طریقے سے چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ ہماری کرتوت کی وجہ سے ہے. ہم نے قرآن کو اٹھایا نہیں, ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, ہم نے قرآن سے عبرت حاصل نہیں کیا. ہم نے زندگی گزارنے کا جو شعور تھا, صحابہ کرام نے جو شعور دیا تھا, اللہ کے نبی نے جو شعور دیا تھا, اس شعور کو ہم نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا. تو ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان جب دل کا مریض ہو جاتا ہے, ہارٹ جس کو بولتے ہیں, ایک انسان جب دل کا مریض ہو جاتا ہے کتنا پریشان ہو جاتا ہے. فلاں ڈاکٹر کے پاس, فلاں ڈاکٹر کے پاس, فلاں ڈاکٹر کے پاس. کون سا بڑا ڈاکٹر ہے کہ ہم اپنے ہارٹ کا علاج کرائیں اور دوا کھائیں کہ اچھا ہو جائے؟ تو یہ تو جسمانی مرض ہے. ہم جسمانی مرض کا اتنا فکر کرتے ہیں, لیکن روحانی طور پر جب ہمارا دل کالا دھبا ہو جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے, تو کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہے ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں؟ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی. تو دیکھیے گناہ کا صدور ہو جانا انسان سے یہ فطری بات, لیکن مصر اور مسرور یعنی اس کو بار بار کرنا اور اس گناہ پر خوش ہونا. مسرور کے معنی ہوتا ہے خوش ہونا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. مصر اور مسرور, گناہ بھی کر رہا ہے, مصر ہے اور خوش بھی ہے, افسوس بھی نہیں کر رہا ہے, ملامت بھی نہیں کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے کا مال کھا لیتے ہیں, ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے کا مال ہڑپ لیتے ہیں, بھکار تک نہیں لیتے ہیں. ایک دوسرے کا مال چوری کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کی زمینیں غصب کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کے مال کو چھین لیتے ہیں, لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 1 بالشت زمین بھی کسی کا اگر ہڑپ لیتا ہے, 1 بالشت زمین بھی اگر کوئی اپنے بھائی کا, اپنے بہن کا, یا تو اپنے رشتہ دار کا 1 بالشت زمین بھی کوئی اگر ہڑپ لیتا ہے, 7 دبک زمین کے اندر اس کو دھسایا جائے گا اور اس کے گلے میں تھوک پہنایا جائے گا اس انسان. تو گناہ کا صدور ہونا یہ عام بات ہے. انسان ہے تو غلطی ہوگا, لیکن حتی المقدور مومنوں کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو گناہ جنت سے روکنے والیاں ہوں. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان تھا کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی حقیقت, لیکن دمیدی پار کرتے ٹائم ہو گیا کہ گناہ کہتے کس کو ہے, کبیرہ کیا ہے اور صغیرہ کیا ہے. کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم کیا کرو بچو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو خود بخود معاف کر دیں گے. تو جب ایک انسان بڑے گناہ سے بچے گا اور چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں, جس وضو بنانے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, نماز کے لیے ہم آئے پیدل چل کر کے گناہ کیا ہو گئے, جھڑ گئے.
تو ان الحسنات یذهبن السیئات، اللہ رب فرما رہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن ایسے بڑے گناہ جس سے انسان کو روکا گیا ہے اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو، ہم کو بچنا چاہیے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ ہر خطبے میں ہم کو سنایا جا رہا ہے بڑے گناہ کیا ہیں جو ہلاک کرنے والیاں ہیں، جلسوں میں ہم سنتے ہیں، درسوں میں سنتے ہیں بڑے گناہ کیا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے بڑے اور چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے نا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی پہچان بتلائی، آسانی سے پہچان میں آ جائے گی کہ بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں، چھوٹا گناہ کس کو ہوتا ہے۔ کہ بڑے گناہ کی پہچان بتلائی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا متعین کی گئی ہو، ایسا گناہ کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا متعین کی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو چوری کی سزا دنیا میں بتلائی گئی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کوئی آدمی اگر چوری کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ بتلائی گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کوئی آدمی اگر زنا کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ بتلائی گئی ہے، اس آدمی کو کوڑے برسائے جائیں گے یا تو اس کا رجم کیا جائے گا۔ تو چوری کرنا یہ نہیں کہ صرف ہم گئے اور اس کے گھر سے مال لے کر کے، بہت ساری قسمیں چوری کی، بہت ساری کیا ہے قسمیں ہیں چوری کی، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں چوری کے اندر آ جاتی ہیں، بجلی کا چوری کرنا، موبائل کا نیٹ چوری کرنا، یا تو بہت سارے، یا تو بینک وغیرہ جو چلاتے ہیں اس کے کھاتے سے اس کے ٹرانسفر کرنے کے وقت 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ 50 روپیہ کاٹ لینا، یہ سے بھی چوری کی کیا ہے زمرے میں آتی ہیں، بے شمار چیزیں آتی ہیں چوری کے اندر۔ تو یہ چوری کی سزا بتلاتی ہے، یہ بڑا گناہ ہے چوری کرنا، ہر انسان کو رکنا چاہیے۔ زنا کاری کرنا اس کی سزا بتلائی گئی ہے۔ اب زنا کے جتنے بھی اسباب ہیں، غیر شادی شدہ ہے، لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے اک مچولی کر رہا ہے، تو یہ بھی زنا کے اسباب میں سے آ جاتے ہیں، اس سے بھی کیا چاہے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا کرنا، فتنہ پھیلانا، کسی کو قتل کر دینا، تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر مرتد ہو جانا، کیا ہو جانا؟ مرتد ہو جانا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری مذہب میں چلا جانا۔ بڑا ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ آج مسلمان بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جانا کیا ہے، مرتد ہو گئی۔ اب اس کے لیے کیا ہے سزا بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن مرتد کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا، شرک کی حالت میں ہوا، ارتداد کی حالت میں ہوا، اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے۔ یا تو نفاق کا ہونا، یا تو بدعت کا ہونا، یا تو آدمی حرام کھا رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے وہ آدمی حرام کھا رہا ہے، تو حرام کھانا بھی یہ کیا ہے کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی حرم شریف میں بھی بیٹھ کر کے، جو دعا کی جگہ ہے، جو قبولیت کی جگہ ہے، اگر اس کے پیٹ میں حرام ہے، ایک لقمہ بھی کیا ہے اگر حرام کا ہے، حرام کھایا ہے، حرام مال کھا کر کے بڑا ہوا ہے، حرام کھال ماں کر کے حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے غرد و بغار اس کے بالوں میں لگا ہوا ہے، اس کے کپڑوں میں لگا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اس کی دعا کیا ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 روپیہ کا کوئی چیز کھایا، اس میں سے 1 روپیہ اگر حرام کا تھا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی بندگی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی زہد، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت، کوئی بھی تلاوت، کوئی بھی بندگی اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو حرام مال سے بھی بچنا ہے۔ تو جو بڑے گناہ ہیں خاص کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہیں، یہ موبقات میں سے ہیں۔ صحابہ کرام ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے تھے کہ کیا ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑا جاؤں، کیا ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑا جاؤں، کیا ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے سزا مجھ کو مل جائے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے پہچان لیا کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، بڑا گناہ جس سے قرآن نے روکا ہے، اسے رکنا چاہیے۔ لیکن جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے گناہ کرنے کا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں کی کوکھ سے جو جنم لیا ہے وہ بھی اسلام کا کوکھ ہے، مسلمان کا کوکھ ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، علماء کرام کی باتیں ہیں، خطبے سنتے رہے ہیں، جلسہ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اصل وجہ ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار اسباب ہیں،
بہت سارے کیا ہے اسباب ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، علماء ہونے کے باوجود، حاکم ڈاکٹر ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود ہر کوئی بغیر دھڑلے کے گناہ پر گناہ کرنے جا رہا ہے، حرام پر حرام کھائے جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ انشاءاللہ عزیز کبھی موقع ملے تو بتلاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ عزیز. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا